الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ وقفوا علی ربہم قال الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم۔ گزشتہ جمعہ کو ہم سورۃ الانعام میں یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ منکرین، خاص طور پر جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری دنیا کی زندگی ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس یہی سب کچھ ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جب یہ سوچ مستقل سوچ بن جاتی ہے، عقیدہ بن جاتی ہے، ایمان بن جاتی ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، تو پھر سب کچھ اس دنیا کی زندگی کو مرکز و محور بنا کر آدمی کرتا ہے۔ جو چیز جہاں فائدہ مند نظر آتی ہے وہ کرتا ہے، جس کا وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، خواہ اس کا اپنا ضمیر، اس کی عقل یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اخلاقی اعتبار سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس بات کا کوئی خدشہ دل میں ہوتا نہیں کہ کل کو اس کا حساب دینا ہوگا، بس یہی زندگی تو ہے، تو پھر وہ وقتی فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کر اپنے لیے فیصلے کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش آپ ان کو دیکھ سکتے، ان کو دیکھتے اس وقت جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، حساب کتاب کے لیے جب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ ان سے کہے گا قال الیس ھذا بالحق، کیا یہ بالکل حق نہیں ہے؟ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے، تمہارا حساب ہو رہا ہے، حشر کا دن برپا ہو چکا ہے، کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے بالکل حق ہے ہمارے رب کی قسم۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، خود اس میں سے گزر رہے ہوں گے، تو کیسے انکار کریں گے؟ احادیث مبارکہ سے اور خود قرآن پاک کے بعد شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محاسبہ اخروی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب، یہ ہر شخص کو انفرادی طور پر کرنا ہوگا، بغیر کسی واسطے کے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر کوئی قیامت کے دن اکیلا اکیلا آئے گا، ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔
گروہوں کی شکل میں نہیں کہ ایک پارٹی آئی، ان میں سے ایک متکلم ہے، اس نے بات چیت کی، چلو باقی خاموش سنتے رہے۔ نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جیسا دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ کسی وکیل کے تھرو اس کے ذریعے سے اپنا کیس پیش کر دیا، خود پیش ہی نہیں ہوئے، اس نے آپ کی نمائندگی کر دی۔ وکالت والا نظام وہاں نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی دنیا کی عدالتوں کے اعتبار سے بھی اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو دنیا میں جب تک مسلمانوں کا دورہ رہا، مسلمانوں کا دور عروج تھا اور ان کی حکومتوں میں عدالتیں قائم تھیں، ان کے اندر بھی جج یا قاضی ہوتے تھے، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، تو ان عدالتوں میں وکالت کا نظام نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی کی طرف سے پیش ہو جائے۔ مسلمانوں کے جج یا قاضی وہ فریقین کو براہ راست سنتے تھے۔ فریقین جو بھی مقدمے کے ہوتے تھے وہ اپنے طور پر مشورے کے طور پر کسی اور قاضی سے، کسی اور مفتی سے، کسی اور ماہر قانون سے مشورہ کر لیتے ہوں گے، لیکن عدالت میں وہ خود پیش ہوتے تھے اور وہ براہ راست ان سے حقائق معلوم کر کے فیصلہ کرتا تھا۔ دنیا میں وکالت یا ایڈوکیسی کا نظام یہ مغرب کے غلبے کے بعد شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور ان ماہرین قانون کا کام یہ رہ گیا ہے کہ یہ حق کو سچ اور سچ کو حق کر دکھائیں، اس لیے کہ یہ قانون کی باریکیوں کے واقف ہوتے ہیں، اس میں سے ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ صحیح مجرم ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے سزا سے۔ تو دنیا میں عدل کیسے قائم ہوگا؟ تو بہرحال یہ مغرب کا تحفہ ہے جو آج کل عدالتوں میں فریقین مقدمہ خود پیش نہیں ہوتے بلکہ دونوں کی طرف سے کوئی اور پیش ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی عدالت لگی ہوگی وہاں ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی آدمی کسی کو آگے کر دے کہ میرا کیس لڑو یہاں۔ ہر انسان کو ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے عقیدے اور عمل کا حساب لینا ہے کہ وہ دنیا میں کیا سوچ کر زندگی گزارتا رہا اور اس سوچ کے نتیجے میں کیسے اعمال کرتا رہا۔ تو جو لوگ یہ سوچ کر زندگی گزارتے رہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا ایک ایک کر کے، اور ان سے اللہ پوچھے گا کہ کیا یہ سب کچھ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے؟ تمہیں بتایا جاتا تھا، میرے پیغمبر تمہیں بتاتے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا اور تم نہیں مانتے تھے، اب دیکھ لو کہ کیا یہ وہی کچھ نہیں ہو رہا جو تم سے کہا جاتا تھا۔ قالوا بلا وربنا، تو وہ اقرار کریں گے، انکار کی مجال نہیں رہے گی، ان کے پاس موقع ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی ٹھیک ہے۔ تو پھر کہا جائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کچھ تم انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، آج پھر اس کا مزہ چکھو، اس عذاب کو چکھ لو آج جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ اب تم نے مانا، لیکن اب ماننا سود مند نہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف معاملات میں جب ایک خاص حد سے آگے معاملہ چلا جائے تو پھر اس کی تلافی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک خاص مہلت کسی کام کے لیے ملی ہے، اگر وہ ضائع کر دی تو بعد میں اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ الآن قد ندمت وما ينفع الندم، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوکیں کھیت۔
اور یہ تو معاملہ بھی اتنا سنگین ہے کہ ابدی زندگی کا معاملہ ہے، ابدی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہوگا۔ دنیا میں تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہار جیت ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات اس زندگی تک ہیں، موت آ کے ان سب کو ختم کر دے گی، لیکن وہاں تو جو فیصلہ ہوگا وہ بہت دیر پا اور ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس چیز کا تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج اس عذاب کو چکھ لو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ان لوگوں نے نقصان اٹھایا، نقصان میں پڑے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ کے ساتھ ملنے کو، قیامت کے دن جو اللہ سے براہ راست ملاقات ہونی ہے، اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ سورہ یاسر میں بھی کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس گھاٹے سے بچتا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ اس ایمان کا ایک بڑا اہم جز اس اللہ سے ملاقات پر ایمان ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے قیامت کے دن۔ تو جو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ ان کے پاس وہ ساعت آ کھڑی ہوتی ہے اچانک۔ وہ انکار کرتے رہتے ہیں، جھٹلاتے رہتے ہیں اللہ سے ملاقات کو، یہاں تک کہ وہ گھڑی، وہ ساعت اچانک آ جاتی ہے۔ اس ساعت سے مراد ایک فرد کی موت بھی ہے اور قیامت کا دن بھی ہے۔ جس آدمی پر موت وارد ہو جاتی ہے تو اس کی قیامت آ گئی، اس کے لیے تو قیامت کا دن آ گیا، اور یہ اچانک آتی ہے۔ اس کا حتمی اور یقینی وقت کوئی اندازے سے بتا نہیں سکتا، نہ کسی فرد کی موت کا وقت کوئی بتا سکتا ہے اور نہ آخرت کا وقت تعین کے ساتھ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وہ قیامت اس طرح قائم ہوگی جو قیامت کبریٰ ہے۔ وما ينظرون الا صيحة واحدة، وہ انتظار کر رہے ہیں ایک گھڑی کا، ایک چنگھاڑ کا، ایک چیخ، ایک چنگھاڑ کی شکل میں وہ چیز آئے گی، اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، جب وہ آئے گی تو پھر نہ تو وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ اتنا ہی وقت ملے گا کہ گھر سے باہر ہیں تو وہ لوٹ کر گھر کو آ جائیں، اپنے اہل و عیال کے اندر پہنچ جائیں۔ وہ اس طرح آنن فانن دنیا پر آئے گی، مہلت نہیں دے گی۔ اور انفرادی موت بھی آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی تعین کے ساتھ اپنا وقت پتہ نہیں ہوتا کہ وہ وقت کس دن آنا ہے، اور کبھی ان کی مایوسی امید میں بھی بدل جاتی ہے، دوبارہ صحت یابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بعض حادثاتی موت ہوتی ہے کہ جو بالکل پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوتا، گھر سے ٹھیک ٹھاک نکلے اور کوئی مہلت نہیں ملی کہ کوئی وصیت کر سکیں، واپس لوٹ کے گھر آ سکیں، جنازہ گھر آتا ہے۔ تو قیامت بھی دنیا پر ایسے ہی اچانک آئے گی، بغیر کسی وارننگ کے۔ اس سے پہلے کوئی اعلان نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹے بعد قیامت آنے والی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں وہ دنیا میں ظاہر ہو چکی ہوں۔ جو اہل عقل ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس کے منتظر ہوں گے، اور
روایات کی روح سے عین قیامت کے وقت تو ایمان والا کوئی ہوگا ہی نہیں دنیا میں. قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو ایمان والے نہیں ہوں گے. ایمان والوں کی صف اس سے پہلے لپیٹ لی جائے گی تدریج کے ساتھ. تو ان کے پاس وہ گھڑی اچانک آ جائے گی، بغتتاً آنن فانن. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر کہیں گے ہائے ہماری حسرت، ہائے افسوس اس معاملے میں کہ جو ہم نے کوتاہی کی اس دن کے بارے میں، اس قیامت کے دن کی تیاری میں جو ہم نے کوتاہی کی، اس پر پھر افسوس سے ہاتھ ملیں گے، حسرت کا اظہار کریں گے. لیکن وہی بات کہ اب کی حسرت، اس موقع پر پچھتانا وہ کچھ فائدہ نہیں دے گا. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جبکہ وہ ہماری پکڑ کو، ہمارے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اس سے پہلے مہلت ہے سنبھلنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشت پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ ان کے اعمال بد، ان کا کفر، ان کا عصیان، جتنے گناہ کے کام دنیا میں کیے وہ ان کا بوجھ بن جائیں گے. نیک اعمال کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے سواری بن جائیں گے. وہ آخرت کے مختلف مراحل میں ان کی سواری بنیں گے اور وہ ان مراحل کو طے کرتے چلے جائیں گے. پلسرات بھی ایک مرحلہ ہے. اور برے اعمال وہ الٹا انہیں خود اٹھانے پڑیں گے، ان کو متمثل کر دیا جائے گا کسی شکل میں، اس کا بوجھ وہ اٹھائیں گے. احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی خیانت کی ہوگی کسی کے مال میں، کسی امانت میں، تو جس چیز میں خیانت کی ہے اس کو وہ اٹھاتا ہوا لائے گا قیامت کے دن. یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک بالشت بھر زمین اس میں خیانت کی ہے، وہ کسی اور کی تھی اور وہ اس نے غصب کر لی، زیادہ نہیں، ایک مرلہ نہیں، ایکڑ نہیں، ایک بالشت، اس کے بارے میں فرمایا کہ 7 زمینوں تک وہ ایک بالشت اس کے گلے کا توق بنائی دی جائے گی اور اس کے ساتھ آئے گا. یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر، اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، جان لو کیا ہی برا ہے یہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ بوجھ اٹھانا بہت برا ہوگا، اس کو آسان نہیں ہوگا. ایک تو پریشانی، ہولناک منظر، اس کے بعد اپنی ناکامی کے آثار کہ آج کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور اوپر سے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہوگا. فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر یہ کہ کھیل اور غفلت، کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں، عاقبت اندیشی سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، ان باتوں پر غور نہیں کرتے؟ دنیا کی زندگی کو لغو اور لہو کہا. اس سے پہلے ان کا یہ قول نقل ہو چکا کہ وہ یہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، سب کچھ ہماری یہی زندگی ہے. اور اللہ کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے کہ یہ زندگی کھیل تماشا ہے.
لعب کہتے ہیں کھیل کو، اور لہو کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی اہم چیز سے غفلت میں ڈال دے. کرنا کچھ تھا اور اس کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ گئے. تو جس چیز نے اصل کام سے دور کر دیا، غافل کر دیا، وہ لہو ہے. تو ان لوگوں کے حق میں جو آخرت سے دنیا ان کو غافل کر دے تو دنیا لہو ہے، اور جن کو یہ دنیا غافل نہیں کرتی ان کے لیے یہ لہو نہیں ہے. اس کو کھیل تماشا اس لیے کہا کہ کھیل تماشا کوئی سنجیدہ چیز نہیں ہوتی، وہ ایک طرح کا ڈرامہ ہوتا ہے. اس کے نتائج ویسا اثر اپنے اندر نہیں رکھتے جیسا کہ حقیقی زندگی میں کسی چیز کا اثر ہونا چاہیے. مثلا اس وقت دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں سب جانتے ہیں، ان کا جتنا کنٹرول ہے ہمارے جیسے ملکوں پر وہ بھی سب کی نظر میں ہے. اب اگر کھیل کے میدان میں آپ کی ٹیم دنیا کی کسی سپر پاور سے جیتتی آئے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا منظر بدل جائے گا؟ کرکٹ کے میدان میں پاکستان کی ٹیم کسی ورلڈ پاور کو ہرا لے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا آپ آزاد ہو جائیں گے اس سے؟ کیا آپ کی اپنی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی خود بنانے لگ جائیں گے اس سے؟ وہ تو کھیل ہے. تو دنیا کی زندگی، یہاں کا کاروبار اور اس کے اندر منہمک ہو جانا، یہ آخرت کے معاملے میں اس کی حیثیت ایک کھیل کی ہے. اس کے نتائج حقیقی نہیں ہیں. اس کا ہارنا یا جیتنا وہ ایسے ہی ہے جیسے کھیل کے میدان میں وقتی طور پہ خوش ہو گئے آپ، لیکن اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اہم سوال ہے کہ یہ ایسی بے وقت بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی. اس کی بہت قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کا سارا انحصار اس پر ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو جہاں بولو گے اس کا پھل وہاں کاٹو. تو دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت اور اس کو جو کھیل تماشا کہا گیا، اس کے درمیان جو باریک فرق ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا